بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس زمین کے بارے میں کہ یہ زمین کس طرح وجود میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا موجود تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ فرشتوں اور جناتوں کے درمیان جنگ کیوں ہوئی؟ ڈائناسور اس دنیا سے کیسے ختم ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا؟ اس سارے سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ملیں گے، تو چلیے ویڈیو کی طرف۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض سائنسدان دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی تھی۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکل جائے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس پر چڑھ جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام میں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ نہ اس کی اوپر ہوا تھی اور نہ اس کی نیچے ہوا تھی، مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی نہ تھا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ابتدا۔ دوسری روایت میں موجود ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، چنانچہ وہ اس طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والے ہر چیز لکھتی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کی حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ ایک دفعہ ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئی ہے، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، اور پھر زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور زمین و آسمان کی پیدائش وجود میں آ گئے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی تھی ان کی ترتیب کیا تھی؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور، جمعرات کے دن زمین کو پہلایا، اور جمعے کے دن کی آخری گھڑی یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مخلوقات میں سب سے آخری نمبر انسان کا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسان میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہے۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا، اور آخری نمبر انسانوں کا۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کے تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ
احادیث اور آیات موجود ہے، اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات ہمارے زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جناتوں پر حملہ کرو۔ فرشتوں اور جناتوں کے درمیان بہت زبردست لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی۔ جنات میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2000 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسانوں کو دیا ہوا وقت ختم کر دے گا۔ جیسی ہی دنیا بنی ہے ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔